صلوات پھر بھی ایک مرتبہ ذرا بلند تر سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم هو فاعل لا بمعنى الحركات والآلات صلوات پھر بھی ذرا بلند تر صلوات سرکار امیر المومنین علیہ السلام کے خطبہ توحید پہ ہم ان جملوں پہ پہنچے ہیں کہ سرکار توحید کے کمال کو بیان کرتے کرتے اس جملے پر پہنچتے ہیں کہ ہوا فاعل، وہ فاعل فعل کرنے والا ہے، فاعل سبحان اللہ۔ کل بھی اسی پہ تھوڑی سی بحث ہوئی، ہوا فاعل، علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ فاعل ہے۔ کیسا فاعل ہے؟ لا بمعنی الحرکات، وہاں حرکات کے ذریعہ فعل نہیں ہے، وہاں فعل تو ہے مگر فعل میں حرکت نہیں۔ خدا جانے وہ کیسا فعل ہے جو بلا حرکت ہے، یہ ایک عجیب ہے، فعل بھی ہے اور اس فعل میں حرکت بھی نہیں۔ فرمایا کہ جیسے کوئی ذہنی حرکت ہو، ذہنی حرکت وہ بھی نہیں ہے کیونکہ وہ خالق ذہن ہے، وہ نہیں فرمایا۔ وہاں ہماری طرح جو حرکت ہوتی ہے پہلے وہ ذہن میں ہوتی ہے، وہاں یہ ذہنی حرکت نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے وہاں ذہن نہیں ہے، جب وہاں ذہن نہیں ہے وہاں عقل نہیں ہے، اللہ عاقل نہیں ہے۔ کیا کہہ رہے؟ وہاں ذہنی حرکت نہیں ہے، وہاں جسمانی حرکت نہیں، لیکن اس حرکت کے کمال کو یوں بیان کیا سرکار نے، فرمایا وہاں قوت کاملہ ہے، اور نہیں فرمایا وہاں ایک قوت کاملہ ہے۔ عجیب ایک لفظ فرمائی امام نے، اور ارادہ تامہ ہے، اس ارادہ تامہ کے تحت فاعل ہے، اور قوت کاملہ کے تحت فاعل ہے، قوت بھی ہے اور اس میں ارادہ بھی ہے، لیکن اس ارادے میں حرکت بھی نہیں ہے،
حرکت نہیں ہے. ول آلات، یہ جملہ بھی میں کہہ دوں چونکہ بحث کرنی ہے اس پر، اور اس میں کوئی وہ آلات کا بھی محتاج نہیں ہے. شاید جب بھی کوئی ہوتی ہے وہ ہونے میں کسی آلے کی محتاج ہوتی ہے. فرمایا وہ آلے کا بھی محتاج نہیں ہے، نہ حرکت ہے نہ احتیاج آلہ ہے، فاعل بھی ہے. اب پوچھا گیا مولا اس کا ارادہ ہے تعمہ. فرمایا اس کے ارادے کی، اس کے کمال کی دو قسمیں ہیں کہ اس نے کہا اللہ لہ الخلق والامر، اللہ کے لیے پیدا کرنا بھی ہے اور امر بھی ہے. معلوم ہو گیا اس کے فاعل ہونے کا تعلق دو عالم سے ہے. ایک عالم امر ہوتا ہے، ایک عالم خلق ہوتا ہے. ایک عالم امر ہوتا ہے، ایک عالم خلق ہوتا ہے. فرمایا کہ جب اللہ کے اس فاعل ہونے کا تعلق عالم امر سے ہوتا ہے پھر شے اور اس کے وجود میں آن بھی نہیں ہوتی. وہاں وہی شے اور وہی وجود، درمیان میں کوئی وقت نہیں ہے. وہی وجود وہی آن، یعنی اس شے ہی کا وجود، اس کا ہو جانا. ٹھیک ہے. عالم امر میں وہ شے کیا ہو جاتی ہے؟ ہونے کا نام شے کا ہونا ہے. اس ہونے میں حرکت نہیں ہے. ارادہ کیا شے ہو گئی، چاہا شے ہو گئی. یہ تو ہے عالم امر کے لیے. فرمایا جو عالم خلق ہوتی ہے، چونکہ خلق کا تعلق سبب سے ہوتا ہے، تدریج سے ہوتا ہے. جب اللہ کے اس فاعل ہونے کے ارادے کا تعلق عالم خلق سے ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ شے اپنے وجود اولی میں، وجود اولی میں توجہ فرمائیں، وجود اولی میں فوراً آ جاتی ہے اور اپنی نشو و نما شروع کر دیتی ہے. درجہ بدرجہ ترقی کر کے درجہ کمال ذاتی پہ پہنچتی ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ جب عالم خلق سے ارادہ، بات مشکل ہے. جب شے کا تعلق عالم خلق سے ہو، خلق سے، تو وہ شے فوراً اپنے وجود اولی میں آ جاتی ہے. پھر نشو و نما اس کی کیا ہوتی ہے؟ درجہ بدرجہ. یہ درجہ بدرجہ ہی نشو و نما کا نام ربوبیت ہے. معلوم ہوتا ہے خالق نے، دیکھیں خالق نے اس کی ابتدا رکھی، اب تربیت کس کی شروع ہو جاتی ہے؟ اسی تربیت رکھنے والے کو امام کہتے. درجہ بدرجہ ترقی دینے والا ربوبیت کسے کہتے ہیں؟ کسی شے کو درجہ بدرجہ ترقی دے کر کمال ذاتی تک پہنچانے کا نام ربوبیت ہے. چونکہ درجہ بدرجہ کیفیتیں ہیں، درجہ بدرجہ حالتیں ہیں، وہاں خالق نہیں ہوگا. درجہ بدرجہ کمال تک پہنچانے کے لیے، تو کمال تک پہنچانے کے لیے کون ہوگا؟ جو مربی عالمین ہے. مربی عالمین کون؟ ارادہ خالق کا ہوتا ہے، تکمیل امام کا. اصل فاعل خالق ہے، اس کو کمال تک پہنچانے والا کون ہوتا ہے؟ ہر سبب اس کا جو سبب درجے میں درجے میں جو بھی سبب ہوتا ہے وہ سبب مہیا کون کرے گا؟ امام. اور اس کے لیے تدریج چاہیے، اس کے لیے وقت چاہیے، اس کے لیے زمانہ چاہیے. اس زمانے کے جتنے پروسیس ہیں وہ کون مہیا کرے گا؟ امام زمانہ. اور اس کو کمال تک، کمال ذاتی تک پہنچا کے پھر اسے کمال صفاتی تک پہنچائے گا. اس کا کمال صفاتی ہی کمال مربی کے کمال کو بتائے گا.
कमाल उस शय में पैदा होगा, उसकी दलील होगी इमाम ज़माना के लिए, और इमाम ज़माना दलील होगा तौहीद के लिए। तौहीद की दलील कौन बनेगी? शय दलील बनेगी इमाम के लिए, और इमाम दलील बनेगा तौहीद के लिए। तो अल्लाह फ़ाइल, तभी बहस करते हैं, अभी बहस करते हैं। अल्लाह फ़ाइल है। जरा बुलंदर सलावत पढ़ना। लेकिन वहाँ कोई हरकत नहीं है, वहाँ कोई आलात नहीं। मैं चाहता हूँ कि कल जो बात हमारी थोड़ी सी रह गई है उस बात को हम आगे बढ़ाएं। कल की बात मेरी ज़हन में है। खालिक ने आलमीन की हर फर्द से अपनी रुबूबियत का अहद क्यों लिया? ठीक है, अगर आप घबरा रहे तो फिर मैं इधर ले, क्योंकि ये बात रह गई थी। सरकार ये बात ज़रूरी है, आप जितनी मैं समझ रहा हूँ ज़रूरी है, यकीन फरमाएं किसी ने भी इस पे बहस की ही नहीं है, इसलिए ज़रूरी है। इस पर मैंने 2 दिन लगाए हैं ताकि ये बहस पूरी तरह टेप हो जाए। खुदा जाने फिर ये ज़िंदगी में कौन कोई बयान करे या ना करे, ताकि ये महफूज हो जाए। अब अल्लाह ने अपनी रुबूबियत का हर फर्द से अहद लिया, ठीक है, सामने आके अहद लिया, पर्दे में अहद नहीं लिया। किसी शय के पर्दे में हो, बिल्कुल सामने आके खालिक ने हर एक से अहद लिया। और कोई भी फर्द आलमीन का, कोई भी शख्स, किसी ने इस मारिफत शख्सी में शुबह नहीं किया कि ये अल्लाह नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ? इकरार चूंकि इख्तियार में है, इकरार करे या ना करे, लेकिन शुबह किसी ने नहीं किया कि इकरार लेने वाला अल्लाह है। यकीन था कि अल्लाह ने इकरार लिया। मैं क्या कह रहा हूँ? यानी हर फर्द को यकीन हो गया कि अल्लाह है। मैं क्या कह रहा हूँ? अल्लाह के अल्लाह, एक जैसे सही फरमा रहे कि होने का अल्लाह है, चूंकि वो अक्लों में भी नहीं आता, इल्म में भी नहीं आता, इदराक में भी नहीं आता, खुदा जाने सामने कैसे आया। ये हमारी समझ से बाहर, ये समझ से खुदा की कसम वाला कर है। अगर वो खुद आया तो फिर खुदा जाने उसका वो कौन सा कमाल था कि अपनी उलूहियत भी बाकी रखी, सामने भी आ। मैं क्या कहता हूँ? खुदा जाने उसका वो कौन सा कमाल, चूंकि वहाँ कमालों की तो इंतहा ही नहीं है, तो उसने अपनी उलूहियत को भी बहाल रखा और सामने भी आया। लेकिन हमें तो यही कहता है कि मैं सामने तो आ नहीं सकता। खुदा जाने यहाँ कौन सा कमाल उसने इस्तेमाल किया। अगर उसका अपना आना जिन एतबारात से हमें मासूमीन ने बताया है, वो तो लगता है कि वो बज़ाहिर तो सामने नहीं आ सकता और बज़ाहिर तो वो बोल नहीं सकता। अगर वो सारे कमालात अली को दे के कहे तू लेता जा, सारे कमालात अगर अपने मजहर को दे के भेज दे, फिर तो शक व शुबो की गुंजाइश रही। अगर वो अपने कमालात मजहर को दे के भेज दे, फिर जितनी शुकूक व शुबहात है वो तो खत्म हो गए। ये बात ज्यादा अच्छी है या उसके खुद आने में अगर कोई इश्तिबाह है तो मालूम हो गया। अब पूछे रसूल से, मौला ये अहद लेने वाला कौन है? अली कहता मैं ही तो था।
وسعت ذہن سے کہ مظہر نے آ کے اگر اس کے کمالات کو ظاہر کر دیا تو پھر ہر کمال کا مظہر کنے بنایا نا؟ اگلے سارے کمالات کے مظہر یہ ہیں تو پھر توحید کے لیے پھر کوئی اور ضرورت ہے کسی کی؟ جب علی موجود ہے تو پھر کسی اور سے کیوں جائیں ہم؟ جب مظہر کل موجود ہے۔ اب اس نے آ کے اس کی توحید کو اتنا نمایاں کیا تاکہ قیامت تک آنے والا کوئی بھی فرد اپنے اس اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کر سکے۔ ایسا لا شریک بتایا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ایک ہی ہے بابا، فقط ایک ہی ہے، لا شریک ہے، کوئی کائنات میں دوسرا خدا ہے نہیں۔ میں جملہ کہوں، جو خود آ کے ایسا اعلان کرے اس کی عبادت میں کبھی بھی شرک نہیں ہوگا۔ توحید کو اس نمایاں مقام پر پہنچا، کیا اس کی عبادت میں شرک ہوگا؟ اس کے عقیدے میں شرک ہوگا؟ اس کے ایمان میں معاذ اللہ شرک ہوگا؟ اس کے علم میں شریک کا تصور نہیں ہوگا؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں نے یہ بحثیں کی ہیں کہ ان کے علم میں اللہ کے علم کی ضد جہل نہیں، عدم ہے، عدم۔ یہ جملہ میں دہرا دوں تاکہ یہ بھی یاد بھی ہو جائے۔ اللہ کے علم کی ضد جہل نہیں، عدم ہے، عدم، یعنی جو شے ہے ہی نہیں وہ اللہ کے علم میں نہیں ہے۔ جو شے ہے ہی نہیں وہ اللہ کے علم میں نہیں ہے۔ اسی لیے میرا امام کہتا ہے کہ اللہ اپنے شریک کو نہیں جانتا کیونکہ شریک ہے ہی نہیں۔ اللہ اپنے شریک کو نہیں جانتا۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ اس کے علم میں شریک ہے ہی نہیں۔ صحیح سادی شریک ہے ہی نہیں، یعنی یہ بھی ایک کمال ہے، کمال علمی ہے کہ اس کے علم میں شریک ہے نہیں۔ یہ نقص شریک کا ہے، علم کے کمال کا نہیں۔ یہ نقص کس کا ہے؟ اس شریک کا۔ یہ شریک اتنا ناقص ہے کہ وہ علم میں آنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ لہذا یہی علم اللہ نے آل محمد کو دے کے ان کو اپنی عبادت کا کیا نمونہ بنا کے کہا، اب تم میری عبادت کرو۔ اسے تو یہ کہتے ہیں ہم نے کبھی بھی شرک نہیں کیا، کہ ہمارے علم میں شرک کا تصور ہی نہیں ہے۔ اب جب رسول کے علم میں، میں جملہ جو آپ خوش ہو جائیں، میں جملہ اس لیے کہتا ہوں، اب رسول کے علم میں شرک کا تصور نہیں ہے تو پھر لکیر لگا دیں رسول کا جانشین شرک کرنے والا نہیں۔ شرک ہو گیا تو خیال کریں خدا کے لیے۔ لیکن توحید کتنا بڑا، توحید کتنی بڑی شان، شرک سے بچنے کے لیے۔ اسی لیے کل میں نے عرض کیا شرک عمل میں نہیں ہوتا، عقیدے میں ہوتا۔ اگر شرک عمل میں ہوتا تو شفاعت کس کے لیے؟ جی اللہ کیا کہتا ہے؟ ان اللہ لا یغفر یشرک بہ، ہر شے بخش دوں گا مگر شرک نہیں بخشوں گا۔ اگر عمل میں شرک ہوا تو پھر بخشے گا کیوں؟ ٹھیک ہے،
شرک کس میں؟ عقیدے، عقیدہ صحیح ہو گیا۔ شرک کی کتنی قسمیں ہیں؟ کتنی قسمیں؟ اب دیکھیے شرک کی 4 قسمیں۔ شرک فی الذات، میں جو خادم ہوں میں بیان کرتا ہوں، اس لیے سوال کیا تاکہ آپ کی جستجو بڑھے۔ شرک فی الذات، شرک فی الصفات، شرک فی الطاعت، شرک فی العبادت۔ شرک کی 4 قسمیں۔ شرک فی الذات، اس کی ذات میں وہ جو ذات ہے اس ذات میں اسی کی طرح کا کسی کو برابر کا شریک قرار دینا۔ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، جیسے وہ ذات ہے بالکل، میری سمجھ آ رہی ہے؟ بالکل اسی طرح کا جیسے وہ ہے، کسی اور کو اس کی ذات کے ساتھ شریک کرنا، یہ شرک فی الذات ہے۔ اور کوئی ہے؟ کبھی آپ کے تصور میں اور کوئی آیا؟ بات ہم اپنی کیوں نہ کریں، ذرا اپنی کریں تاکہ ہم اپنے عہدہ برا ہوں۔ کیا کبھی آپ کے ذہن میں اللہ کے ساتھ کوئی ایسا اور کوئی شریک آیا؟ شرک فی ذات تو نہ، لا شریک تو ہم کہتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ کہتے ہیں، یعنی کہ وحدہ کہہ کے پھر لا شریک کہتے ہیں، یہ بھی اچھا۔ وحدہ پہلے کہتے ہیں، صحیح نہیں، وحدہ پہلے کہتے ہیں، وحدہ مانے ایک، لا شریک تصدیق ہو گئی اس وحدہ کی، ٹھیک ہے، وحدہ لا شریک۔ معلوم ہو گیا ہمارے ہاں بے حمد للہ شرک بالذات نہیں، ٹھیک ہے۔ اب آیا شرک فی الصفات، گھبرائیں کیوں، گھبراتے کیوں؟ شرک فی الصفات یعنی جس میں یار کی اللہ کی صفات ہیں وہ کسی وہی صفات بعین ہی کسی اور میں قرار دینا، یہ اللہ کی صفات عین ذات ہے۔ عین ذات ہیں یا نہیں؟ صحیح، اللہ کی صفات کیا ہے؟ عین ذات، اور روح میں بھی صفات عین ذات قرار دینا۔ ہمارا تو تصور ہی گیا، انبیاء کا تصور گیا، فرشتوں کا تصور گیا، رہ گئے فقط 14 میں جو صفات الہیہ ہیں یہ ان کی عین ذات نہیں ہے، یہ ان کی ذات کو عطا کی گئی ہے، زائد بر ذات ہے۔ میں روز کہتا آیا ہوں آل محمد علیہ السلام کی جو صفات ہیں، علم ہے، حکمت ہے، جتنی ہے یہ اللہ کی شاہ جی عطا کردہ ہے، عطا کی ہوئی ہے، ان سے زائد بر ذات ہیں، عین ذات نہیں ہے، ان کو اللہ نے عطا کی ہے۔ یہ نہ اللہ کی ذات میں شریک ہیں نہ صفات میں شریک ہیں، بلکہ مظہر صفات الہیہ۔ بات سمجھ آ رہی؟ اللہ نے ان کو اپنی صفات عطا کر کے ان کو ان صفات کا موصوف بنا کے اپنے کمالات کا، صفات کا ان کو مظہر بنایا کہ صفات میری ہوں گی، ظاہر تم سے ہوگا۔ میں خود مظہر نہیں بن سکتا، اس لیے میں نے تمہیں بنایا ہے۔ علم میرا ہوگا، ظاہر تم میں ہوگا، قدرت میری ہوگی، ظاہر تم سے ہوگا۔ ایسے ہے یا نہیں؟ خدا کے لیے میرے ساتھ کہیں کوئی بات ہے تو مجھے ابھی فرما دو، ایسے ہے یا نہیں؟ یہی ہوتا ہے یا نہیں؟ شادی یہی ہے،
یہ کیا ہے؟ اللہ کے کمالات کے مظہر ہے. اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے، وجود بھی عطا کیا ہے، اسی وجود میں کمالات بھی عطا کی ہے. ان کی صفات عین ذات نہیں، تو پھر شرک پھر صفات بھی ختم ہو گیا. آگے آ گیا شرک فی الاطاعت. کچھ حضرات گھبرائے بیٹھے، مطلب میں ایسی بات تو نہیں کر رہا جیسے آپ کی گھبراہٹ ہو، بلکہ میں مسئلہ کلیئر کر رہا ہوں آپ کو ملا کے. اس میں میں بھی اپنے عقیدے کو کیوں نہ یہاں ٹیپ کرا دوں کہ پتہ تو لگے. شرک فی الاطاعت، دیکھیں سب سے اطاعت کس کی ہے؟ پہلے فقط اللہ، کسی اور کی اطاعت ہے نہیں. لیکن جن کی اطاعت کا اللہ حکم دے گا ان کی اطاعت نہیں ہوگی، گویا اللہ. اطاعت کن کی؟ اللہ کی. ٹھیک ہے، اب اللہ جن کی آگے خود اطاعت کا حکم دے گا، پھر وہ تو حکم اللہ میں اطاعت کی جا رہی، تو پھر اطاعت ان کی ہوگی، عبادت اللہ کی. ہم جو ان کی اطاعت کرتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ. کیا کہتے ہیں؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اس لیے اللہ نے لفظ رسول کہی. رسول کیا ہوتا ہے؟ کسی کا بھیجا ہوا. وہ مرسل ہے، یہ مرسل ہے. اطاعت کس کی ہے؟ رسول کی. وَأُولِي الْأَمْرِ، امر کس کا ہے؟ اللہ کا. صاحب امر کون ہے؟ امام. کہ امر اس نے دیا، ان کو دے دیا، اسے رسول بنا دیا. پھر تو یہ تو آئے ہوئے کو مان رہے ہیں نا ہم، ان کو اللہ کہاں مان رہے ہیں؟ ان کی اطاعت بحیثیت رسول ہو رہی ہے، ان کی اطاعت بحیثیت امام ہو رہی ہے. اب ان کی اطاعت امر الہی سے ہو رہی ہے، تو شرک فی الاطاعت کہاں ہے؟ صحیح فرمائیں. آپ میرے بھائی ہیں، میرے بزرگ ہیں، اس وقت آپ تشریف فرمائیں. کن کی اطاعت ہوتی ہے؟ اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدا عبدہ و رسول. عبدہ و رسول اطاعت کس کی اطاعت ہے؟ اس کے عبد کی، اس کے رسول کی. بحیثیت رسول اطاعت کر رہے ہیں، بحیثیت اللہ اطاعت ہی نہیں ہو رہی. ان کی جو اطاعت بحیثیت امام ہو رہی ہے. جب بحیثیت امام بحیثیت رسول اطاعت ہو رہی ہے تو امر الہی سے ہو رہی ہے، پھر تو یہ اللہ کی اطاعت ہے. ٹھیک ہے، پھر شرک فی الاطاعت ہوا نہیں. تین شرک، تین تو گئے دور، اب رہ گیا شرک فی العبادت. یہی ہے نا. اب آپ دیکھیں، عبادت فقط اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے ہے. صحیح عبادت کس کے لیے؟ شرک کس میں ہے؟ فقط عبادت. شرک عبادت میں، اور عبادت کس کے لیے؟ آپ اللہ کی عبادت کرتے، ٹھیک، کسی اور کی عبادت کرتے؟ ذرا ہوں گل سچی کر لی کہ آپ کہیں چلو جی منہ مواقلی نہیں ہے، بالکل صحیح بات کر لی. میرے بھائی بھی یہاں تشریف فرما، سارے بچے بھی بیٹھے، صحیح کوئی ڈاٹ نہیں. اب بات کرنی، ہم اللہ کی کیا کرتے ہیں؟ عبادت. کسی اور کی عبادت کرتے نہیں. اب اشتباہ لوگوں کو یہ ہوا کہ اب اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا، 14 کی تعظیم کا حکم دیا. ہم 14 کی تعظیم کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں. کیا کہیں شاہ جی، میں دل سے خدا کے لیے ہے، بات مسئلے کی ہو رہی ہے. ہم 14 کی تعظیم کرتے ہیں. 14 کے لیے ہم جیسے اللہ کی عبادت کریں، کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے، جیسے اللہ کی عبادت ہوتی ہے ان کے لیے ہم پڑھتے ہیں.
یہ سامنے ہے، اس کی کیا کرتے ہیں؟ تعظیم کرتے ہیں۔ اگر سجدہ بھی کرتے ہیں تو سجدہ تعظیم ہی ہے، سجدہ عبادت ہی نہیں ہے۔ اور ایک عبادتی سجدہ تو کعبے نے قبول ہی نہیں، اس لیے اللہ نے سجدے ہی دو رکھے ہیں تاکہ تعظیم الگ ہو جائے۔ سجدوں کا ہوتا ہے شاہ جی، کوئی سجدوں کی وجہ سے اللہ مسجود بنا، رکوع ایک کروایا ہے، جھکنا ایک دفعہ کا جی، یہ سجدے دو کیوں کروائے ہیں؟ خدا گواہ دو کروانے دلیل ہے، کسی اور کا بھی سجدہ ہے۔ سجدہ ایک ہے، دو نہیں۔ جناب آدم صحیح علماء گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ جو ہم ان کو جا کے سجدہ کرتے ان کو چومتے، یار یہ نہیں دیکھ رہے کہ ان کو جو ہم چوم رہے ہیں نیت ہماری کیا ہے؟ عبادت کا تعلق تو نیت سے ہوتا ہے، اگر نیت عبادت کی ہے تو وہ عبادت ہے، نیت تعظیم کی ہے تو تعظیم کی ہے۔ تعظیم تعظیم ہوتی ہے، عبادت عبادت ہوتی ہے۔ ان کو جو ہم سجدہ کرتے ہیں تعظیم کی نیت سے، کروڑوں مرتبہ بھی تعظیم کی سجدے کریں شرک نہیں ہوگا۔ مجھے فتویٰ دے دیں، فتویٰ دیں تعظیم کے سجدے میں شرک ہوتا ہے، فرمائیں۔ یارا میرا یہ پیغام 55 ملکوں کو جا رہا ہے، 55 ملکوں کو، اتنی عرصہ ہم چپ رہے ہیں، ہم نے کہا چلو آپ جو کہتے تھے مانتے گئے۔ وہ بابا اگر ان کے تعظیمی سجدہ، جب تعظیم کا سجدہ ہو، کوئی مولانا فتویٰ دے کہ شرک ہوتا ہے، اگر شرک ہوتا تو اللہ اپنی عبادت کا سجدہ بعد میں کرواتا ہے، تعظیم کا سجدہ پہلے کرواتا ہے۔ اللہ نہیں جانتا تھا سجدے جو میں کروا رہا ہوں بعد میں میرے لیے کوئی مشکل ہوگا؟ اللہ جانتا تھا یہ نیت میں ہی تعظیم ہے۔ یہ جو سجدے ہو کس چیز اس پہ ہو؟ عبادت میں بھی کوئی شرک نہیں ہے، عبادت میں کوئی شرک نہیں۔ اچھا آگے اچھا تھوڑا حوصلہ ابھی پھر دیکھیں، شاہی گھبرا گیا۔ یہ میرے آپ بھائی ہیں، میرے بزرگ ہیں، میں تھوڑی سی بات کروں، صرف تھوڑی سی، پھر اسے تشریح، پھر ذرا آپ تحمل ہو جائے گا، پھر اتنی بات اچھی ہو گئی کہ اب آپ کو تعظیم بھی سمجھ آئے گی، عبادت بھی سمجھ آئے گی۔ اللہ کی عبادت ہے آل محمد کی تعظیم، یہ حق ہے ہمیں، جتنی ہم اس کی عبادت کریں اتنی ان کی تعظیم، یہ ہمیں حق ہے، حق ہے، جتنی اس کی عبادت کریں اتنی ان کی تعظیم کریں۔
حق ہے یا نہیں؟ عدل یہی ہے، صحیح شیخ شاہ جی نے صحیح فرمایا، عدل یہی ہے کہ جتنی ہم اس کی عبادت کریں اتنی ہم ان کی تعظیم کریں، لیکن فرق اتنا لگتا ہے عبادت کے لیے اللہ نے اس لیے وقت مقرر کر دیا، باقی یہ وقت چھوڑا ہی تعظیم کے لیے۔ بس میرے تھوڑے وقت میں عبادت کر لو، ساری ان کی تعظیم کر لو۔ اس کی دلیل میں دیتا ہوں، اللہ کوئی کام نہیں کرتا، آل محمد پہ درود بھیجتا ہے۔ ناراض تو نہیں بیٹھے؟ ان کی تعظیم ہے اللہ کی، جب آپ کی نیت تعظیم کی خدا کے لیے، جو میں جملے کہہ رہا ہوں پوچھیں مولانا صاحبان سے، یار آپ پوچھیں، آپ لاہور میں بیٹھے ہیں یا نہیں؟ پورے پاکستان کے دل میں آپ بیٹھے ہوئے، دل میں، اگر دل ہی کمزور ہے تو پھر آگے کیا کریں گے؟ ان جا کے کل ہی جا کے پوچھیں بھائی تعظیم کے لیے کیا حکم ہے؟ ہم ان کو تعظیم کرتے، یہ سجدہ، انہیں سجدہ تعظیم کرتے، شعر کا ہے تو دلیل دے، کیسے شعر کرتے؟ دلیل تو پوچھ سکتے ہیں، ذرا اتنی تو آپ پہ ہمت ہونی چاہیے۔ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہاں کوئی دلیل نہیں پوچھتے، ہم اگر انہیں سجدہ کرتے پھر ہم دلیل نہ پوچھیں۔ آل محمد کو ہم تعظیم میں سجدہ کرتے ہیں، اگر وہ کہتے ہیں شعر کا ہے تو دلیل دے۔ قیامت میں تو سجدے ہوں گے ہی سجدے سارے، یا علی۔ اب میں نے سجدہ کر، میں نے قیامت کے لیے تو بہت کچھ بیان کیا۔ یوم یکشف عن ساق، قیامت والے دن جب آل محمد سے حجاب ہٹا دیے جائیں، یوم یکشف عن ساق، ساق والا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جب آل محمد سے حجاب ہٹا دیے جائیں گے، کون سے حجاب ہیں؟ 70,000 حجاب خالق نے ڈالے، ان کی طینت پہ ڈالے تاکہ ہم انہیں دیکھ سکیں۔ جب قیامت والے دن حجاب ہٹا دیے جائیں گے، کل حجاب، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، اور کہا جائے گا آؤ ان کو سجدہ کرو۔ قیامت میں اللہ کے سجدے نہیں ہیں، تعظیم کے سجدے۔ شاہ جی تعظیم کے کیا ہوگا؟ یدعون الی السجود، ان کو کہا جائے گا آؤ نہ کرو نہ سجدہ، ان کو کن کو کہا جائے؟ جنہوں نے یہاں سجدے نہیں کیے ان کو کہا آؤ نہ کرو سجدے۔ یدعون الی السجود فلا یستطیعون، انہیں طاقت ہی نہیں ہوگی، کیوں کہ ان کی ریڑھ کی ہڈی بیل کے سینگ کے مانند ہو جائے گی، جھکنا چاہیں گے جھک نہیں سکیں۔ ابصارهم ترهقهم ذلہ، یار ہاں ٹھیک ہے صحیح ہے، یہ ان کی ریڑھ کی ہڈیاں کیا ہو جائیں گی؟ سینگ مڑتا ہے کہ سینگ جب پکا ہو جائے ایسے سینگ ایسے ہو جائیں گے، کوشش کریں گے کہ ہم سجدہ کریں، سجدہ نہیں کریں گے۔ فلا یستطیعون، استطاعت نہیں ہو۔ 29واں پارہ، یار نور الکلام کی میں آج پڑھ رہا ہوں، کیونکہ وقت نہیں ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔ فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم، آنکھیں ان کی پتھرائی ہوئی ہوں گی، ترہقہم ذلہ، ہر طرف سے ذلت ہی ذلت۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ترہقہم ذلہ، ان کو ذلت نے گھیرا ہوا ہوگا، رسوائیوں نے گھیرا ہوا ہوگا۔ یہی تو وہ لوگ ہیں قد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون، انہی کو کہا جائے گا ان کی ولایت کے سجدے کرو، دنیا میں ٹھیک بھی تھے نہیں کرتے تھے، آج وہی ہے کہ آج بھی نہیں کرتے۔
بات کر رہا ہوں یہ بات یہاں تک آج نہیں رہے گی، اللہ جانے پورے لاہور میں پھیلے گی۔ خدا کے لیے اگر تعظیم کے سجدے کے لیے شرک کا فتویٰ ہے، فتویٰ دیں ہم اسے ان کو دیکھنے سوچنے کے لیے ہم پھر دیکھیں گے۔ نیت تعظیم کی ہے، ان کو سجدہ کرنا مجھے نہیں، معاذ اللہ آل محمد کو، شاعر اللہ کو ہم من یعظم شاعر اللہ ہے، جو شاعر اللہ کی تعظیم کرے گا۔ کمال تعظیم کا آخری مقام سجدہ ہے۔ جب قرآن کہے گا تو پھر وہاں حقیقی سجدے کا تصور ہوگا بابا، معنی حقیقی ہوگا۔ یہ کل آپ آئیں گے تو پوچھ کے آئیں کس سے پوچھیں یارا، جیسے پوچھیں جو یہ کہتا ہے کہ تعظیم کا سجدہ نہیں ہوتا۔ یارا میں کیا کہہ رہا ہوں، اس لیے میں نے عرض کیا کہ وہ دلیل تو ہمیں دیں، ہم تو دلیلیں دے رہے ہیں، ایک دلیل وہ بھی ہمیں دے دیں خدا کے لیے، جو کہتے ہیں تعظیم کا سجدہ شرک۔ کون سے حوالے سے دیں گے؟ کوئی دلیل تو دیں گے، جب دلیل دیں گے کل آپ دیں گے، پرسوں جواب سنیں گے پھر اس کو بس۔ اسی لیے عقیدے میں جو ہے وہ شرک ہے، عبادت میں بھی شرک نہیں ہے، اطاعت میں بھی شرک نہیں ہے، صفات میں بھی شرک نہیں ہے، ذات میں بھی شرک نہیں۔ شرک کی تو چار قسمیں آپ نے ساری مل کے ہم نے بیان کی، کوئی گڑبڑ ہوئی نہ کوئی تھوڑی سی، کسی پہلو سے ختم ہو گئی۔ شکر ہے اللہ تعالیٰ، شکر ہو گیا یا نہیں؟ یار شکر کریں، شکر ہو گیا یا نہیں؟ پھر کیوں فتوے ہیں؟ شاہ جی فرمایا آپ بھی عبادت میں، آپ اطاعت کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، توحید کو مانتے ہیں، صفات ذات کو مانتے ہیں، کوئی ہے صفت ایسی؟ صحیح آپ فرمائیں، آپ میرے بزرگ ہیں، کوئی ہے ایسی بات؟ نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو اب پھر کس میں ہوگا؟ عقیدے۔ اب اللہ کیا کہتا ہے؟ ربک یخلق ما یشاء و یختار۔ میرا بھی تیرا رب یخلق کو پیدا بھی کرتا ہے اور یختار انتخاب چنتا بھی ہے، چن کے جن کو امام بناتا ہے۔ بالکل نرم لہجے سے یار یہ باتیں دور تک چلی گئی، اب پوچھا جائے گا انشاءاللہ کل پہ یہ ہوتا کیا ہے۔ اب یہ ہوا جناب کہ ربک یخلق ما یشاء صحیح و یختار، سورہ قصص، اور یہ 68 نمبر آیت ہے، 68 سورہ قصص 20ویں پارے کی۔ 6 اور 8 کتنے ہوئے؟ ہیں ہی 14۔ اور نہیں فرما رہے، اللہ بھی جانتا تھا کہ یہی ڈنڈی ماریں گے، اس لیے نمبر بھی 14 دے دیا۔ 68 نمبر کی، 68 آیت نمبر 68 ہے سورہ قصص۔ ربک یخلق ما یشاء و یختار، تیرا رب میرا حبیب پیدا بھی کرتا ہے اور چنتا بھی ہے۔ چننے کے معنی کیا ہے؟ کہ اپنے عہدوں کے لیے منتخب کرتا ہے۔ چننا عہدے کے لیے، یار پھٹی چننا نہیں، خیال کرنا، عہدوں کے لیے چننا ہے۔ عہدے کیا ہیں اللہ کے؟ کہاں سے عہدہ شروع ہوتا ہے اللہ کا؟ نبوت سے۔ جب اللہ چنے گا تو نچلے عہدے نہیں چنے گا، آخری چنے گا۔ ہائے ہائے، آخری عہدے میں اب نبوت کا آخری عہدہ کیا ہے؟ خاتم المرسلین۔ اب خاتم کے بعد جو چنے گا وہی ہوگا جو ان کے جانشین ہوں گے۔ اور یہ فرما رہے نبوت میں جب آخری عہدہ ہوگا تو پھر امامت کا معیار کہاں سے شروع ہوگا؟ ٹھیک ہے نا، جب جانشین چنے جائیں گے تو کہاں سے چنے جائیں گے؟ کئی مرتبہ میں نے بیان کی۔ تو اب یہ جو چنے گا کن کو؟ خاتم النبیوں میں خاتم المرسلین کو، سرکار امام بھی ہے، خاتم المرسلین بھی ہے، نبوت میں آخری کو چن لیا۔ کمال ہے آخری کا۔ اب آخری کے بعد کن کو چنے گا؟ نبیوں کو چنے گا؟ رسولوں کو چنے گا؟ نہیں، ختم۔ اب کن کو چنے گا؟ جو اس رسول کے جانشین۔ وہ جانشین کون ہوں گے؟ امام۔ اب کن کو چنے گا؟ امام۔ ربک یخلق، سمجھ آ رہی ہے نا بابا؟ ربک یخلق ما یشاء و یختار، جو چاہتا ہے، جن کو ما یشاء جو بھی چاہتا ہے، پیدا بھی کرتا ہے اور ان کو چنتا بھی ہے۔ اب
ما کانا لہم الخیرہ، ہمارے پیدا کرنے میں اور انتخاب میں کسی کو بھی اختیار نہیں ہے۔ تو بات سمجھ آ رہی ہے نا میرا بابا؟ ما کانا نہیں ہے، کانا جو بحث نہیں کرتے، کانا نہیں ہے، جب سے ہے جب تک ہے نہیں ہے، کانا استمرار کے لیے آ رہا ہے یارا، نہیں ہے۔ ما کانا لہم، ہم کی ضمیر کن کے لیے؟ کچھ تو ہوں گے نا لوگ، ہم لوگوں کے لیے، ہم مان لوگ، کوئی تو ہوں گے جو اللہ کے علم میں ہیں، نام لیا انہیں ہم کا، معلوم ہوتا ہے اتنے نمایاں ہیں انہیں ہم کا، اور انہیں فرما رہے نام لیا اللہ نے، تو ہم کی ضمیر جمع کی ہے، میں پیدا کی جمع کم سے کم جتنے ہوتے ہیں آپ کو بتائیے۔ تو اب لہم کی ضمیر کیا نہیں، ما کانا لہم الخیرہ، ذرا میں نے بات کر دی، ان کے لیے اختیار ہے نہیں ہے، ما کانا نہیں ہے ان، اچھا ایسے لگتا ہے یہ آپ چاہتے ہیں ماشاءاللہ، تسلی یعنی بالکل پیاس ہے، ما کان لہم الخیرہ، ان کے لیے اختیار نہیں ہے، کس کا؟ نہ پیدا کرنے کا، نہ چننے کا، چن بھی نہیں سکتے، پیدا کر بھی نہیں سکتے، معلوم ہو گیا چنے گا وہ جو پیدا کر سکتا ہے، اور نہیں فرما رہے، چنے گا وہ جو خلق کر سکتا ہے، جو خلق ہی نہیں کر سکتا وہ چنے گا پیدا سکتا۔ یخلو کو اس لیے پہلے لگا دیا، یخلو وہ پیدا کرتا ہے، وہ یختار، اور کیا کرتا ہے؟ چنتا، چن لیتا ہے، جب چن لیتا ہے آگے کیا فرمایا؟ ما کان لہم الخیرہ، ان کے لیے کوئی اختیار نہیں ہے، خارہ یخورو کے بارے میں باب آتا ہے یارا اختیار ہی نہیں ہے، نہیں ہے ان کو اختیار۔ اب آگے کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ سبحان ہے، وہی اے اللہ تو اپنی سبحانیت جا بیان کیوں کر رہا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ سبحان ہے، وتعالی، خدا جانے یہ علو سے ہے، عالی ہے، بلند ہے، تعالی، اللہ تعالی، یہیں سے تو تعالی کہتے ہیں نا، معلوم ہوتا ہے اختیار سے اللہ نے اپنے آپ کو تعالی کی لفظ ساتھ لگا دی، تاکہ جب بھی تعالیٰ کہے تو یہ انتخاب اور یہ ہر وقت ذہن میں رہے۔ پورے قرآن میں تعالیٰ کہاں آیا ہے؟ یہی تو آیا ہے، جب اللہ تعالیٰ ہے تو پھر انتخاب یاد رہے گا یا نہیں رہے گا؟ معلوم ہوا جب بھی اللہ تعالیٰ کہو گا آل محمد کا انتخاب یاد رہے گا، اس لیے تعالیٰ کی لفظ اللہ نے یہاں سے لی، اسی انتخاب سے لی، سبحان اللہ ہے، وتعالی، اللہ کیا ہے؟ اللہ کیا ہے؟ تعالی۔ آئندہ جب بھی کوئی تعالیٰ کہے ان سے کہے یار اللہ نے تعالیٰ کہاں کہا ہے؟ یہ تو یاد رہے گا ملک صاحب، یہ تو یاد رہنا چاہیے، ان سے کہے وہ جارا قرآن پاک میں قصص 20ویں پارے میں اللہ نے تعالیٰ کس آیت میں کہا؟ ان سے کہیں جب ان کو امام بنایا اپنے آپ کو تعالیٰ کہا، معلوم ہے جب بھی اللہ تعالیٰ ہوگا وہ بھی یاد آئے گا، امام بھی یاد آئے گا۔ کیسا حکیم ہے یارا، کیسا حکیم کہ ہر وقت آل محمد میرے ساتھ رہے، جب بھی میرا ذکر ہو آل محمد دور نہ رہے۔ تعالیٰ کی لفظ یہاں سے لیا نہیں، سبحان اللہ ہے، وتعالی، پورے قرآن میں تعالیٰ کہیں نہیں ہے یارا، صرف اسی جگہ پہ تعالیٰ کہاں ہے؟ جب آل محمد کے ان اماموں کو جب انتخاب کیا تب تعالیٰ کہا، اللہ تعالیٰ، معلوم ہوتا ہے جب بھی اللہ تعالیٰ کہا کرے آپ بھی جب بھی، تاکہ آل محمد کا ذکر بھی تعالیٰ میں آ جائے۔ پوچھیں لوگوں سے خدا کے
کچھ تو ہمت کرے یار، یاد بھی رکھے، آپ یاد بھول جاتے ہیں. سبحان اللہ ہے، اللہ سبحان ہے، و تعالی اور تعالی بلند ہے، اما یشرکون، اللہ کے مقابلے میں کنہی کو بنا. ذرا بات میں نے کہہ دی، یہ یہاں یشرکون یہاں آ کے کیوں لگایا؟ یہ ہے یشرکون جو ان کے بنے ہوئے اماموں کو امام نہ مانے. بس آپ سمجھ گئے، اب ٹھیک ہو گیا جی، اب مقصد مکمل ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہے اصل جو مقصد ہے. اس لیے میں روز پیٹ رہا تھا کہ شرک عقیدے میں ہوتا ہے، عمل میں نہیں ہوتا ہے بابا. کیونکہ یہ درس بھی ہے، لہذا اسے درسی حوالے سے بھی میں نے اس کو یقیناً بیان کرنا تھا. تو یہ ہے وہ جس سے کہ بچنا ضروری ہے. بس میں میرا خیال میں یہیں سے ہی میری شہزادی نے فرمایا حسین کوفے کے بازار میں قرآن کی تلاوت کرو. ماشاءاللہ سیدہ سے قبول فرمائے. میں نے کل بھی یہی روایت پڑھی، آج بھی بھرا ہوا ہے کوفے کا بازار. اور میں جملہ کہہ دوں کہ لوگ اشارے کرنے لگے، لوگوں آؤ حاضہی زینب بنت علی. ماشاءاللہ سیدہ سے قبول فرمائے. ایسے رویا کریں جیسے آہ نکلتی ہے درد سے. جناب سیدہ ہمارا رونا سننے آتی ہے، فضائل سننے نہیں، ہم سے زیادہ جانتے ہیں. حسین قرآن کی تلاوت کرو، ہماری طرف ہجوم زیادہ ہو گیا. میں کیا کہتا ہوں، جب کہا نا لوگوں نے کہ حاضر زینب بنت علی، دوڑ رہے تھے لوگ دیکھنے کے لیے. خدا جانے کتنے لوگوں نے منع بھی کیا ادھر نہ جاؤ، رش اتنا ہے، مگر جب آواز آئی لوگوں آؤ ہم علی کی بیٹیاں بازاروں میں لے آئے. اس وقت میری شہزادی نے کہا حسین قرآن کی تلاوت کر. نو کے نیزہ پر امام نے تلاوت شروع کی. فخر داؤد نے جب پڑھنا شروع کیا تو میں قربان ہوتا ہوں. خدا گواہ لوگ تصویر حیرت ہو گئے. صرف اکیلا سر ہے، ایسی تلاوت ہم نے کبھی زندگی میں نہیں سنی. ایک شور بلند ہوا، شور. علامہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے جس کا نام مسلم جساس ہے. مسلم جساس کے معنی ہوتے ہیں مکان بنانے والا، معمار کو جساس کہتے. یہ مکان بنا رہا تھا، جب اس نے آواز سنی نا جلدی سے اس نے نیچے اترا اور اتر کر کہنے لگا تم مکان بناؤ، میں یہ آواز عجیب آئی ہے، میں جا کے پتہ کرتا ہوں کہ یہ آواز کیسی. اب میں جملہ کہوں خدا کی قسم انہیں کوئی معلوم نہیں کہ بازار میں کیا ہوا. یہ کہتے ہیں اب جو میں بازار میں آیا میں نے دیکھا کہ کچھ سر ہیں جو نو کے نیزہ پر. یہ کہتا ہے میں سر دیکھ رہا ہوں، ایک سر نہیں 18 سر. اور ان 18 سروں میں یہ کہتا ہے میں نے یکدم دیکھ لیا کہ ان میں 6 مہینے کے بچے کا بھی سر. اور ان تمام کو جب میں نے دیکھا ایسے لگا کہ انتہائی متقی ان کے چہروں پر سجدوں کے داغ ہیں، نورانی چہرے. میں نے کہا اے اللہ ایسے متقی کیسے قتل ہو گئے. شمر کے ہاتھ میں، یہ شمر یہ جو ہے ایک خولی کی لفظ آتی ہے، ایک شمر کی لفظ آتی ہے. یہ کہتا ہے اس کے ہاتھ میں جو نیزہ تھا میں قریب گیا. میں نے کہا بتا سکتے ہو یہ شہید کون ہے؟ خدا کے لیے مجھے بتاؤ یہ شہید کون ہے؟ اس نے کہا ہمیں رکنے کا حکم نہیں ہے، بتانے کا بھی حکم نہیں ہے. کہنے لگا پھر مجھے کیسے پتا لگے گا؟ کہنے لگا پیچھے ایک قیدی آ رہا تھا. میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں، اللہ اکبر. 2
ان کے خاندان سے بھی واقف ہے، ان تمام کو جانتا ہے۔ قیدی آ رہا ہے پیچھے، ابھی بازار میں ہے، وہ آ رہا ہے اور وہ تمہیں بتائے گا۔ یہ کہتا میں انتظار میں کھڑا ہو گیا کہ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا ایک قیدی ہے جس کے گلے میں خاردار تو میں قربان نہ ہو، اس کے ہاتھوں میں ہاتھ کڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں لگی ہوئی ہیں، ایک مہار پکڑے ہوئے آہستہ سے چل رہا ہے۔ جب اس قیدی کو میں نے دیکھا میں قریب گیا، میں نے کہا قیدی آپ کون ہیں؟ فرمایا تو مجھے نہیں پہچان سکتا کیونکہ میں تیری طرف دیکھ نہیں سکتا، ذرا نیچے جھک کے مجھے دیکھ۔ تو جو فرمایا خدا کا مسلم جساس کہتا ہے میں جھک گیا۔ اب جو میں نے جھک کے امام کو دیکھا، امام نے آیت پڑھی انما یرید اللہ، فرمایا اہل بیت کو جانتا ہے، بس جب اتنا کہنا تھا۔ یہ کہتا ہے اب جو میں نے دیکھا، چلا کے مسلم کہتا انت علی زین العابدین، ماشاءاللہ سید آنسو قبول فرمائے، چلا کے کہتا کیا آپ علی زین العابدین ہیں؟ اس وقت میرے امام نے فرمایا ہاں مسلم میں تیرا چوتھا امام۔ مولا یہ کیا حالت بنائی ہے؟ این این ابو الفضل العباس، این این ابو کل حسین، این این علی الاکبر، بنی ہاشم کہاں گئے؟ فرمایا عباس شہید ہو گئے۔ عباس کہاں ہے؟ فرمایا جو گھوڑے کی گردن میں سر دیکھا ہے نا، ہے یہ کہتا اس وقت میں پریشان ہو گیا، سارے سر نو کے نیزہ پر، ایک سر ہے جو گھوڑے کی گردن میں۔ فرمایا یہ میرے چچا عباس کا سر رو رہا ہے، اللہ اکبر۔ جناب مسلم نے مولا یہ کیا حالت میں؟ فرمایا سارے شہید ہو گئے، میں قیدی ہو کے آیا ہوں۔ جب اتنا کہا نا قیدی ہو، یہ کہتا ہے کہ مولا آپ میرے امام، کوئی حکم ہو تو فرمائے۔ اب یہاں اللہ میں نے دو روایتیں لکھی، میرے امام نے فرمایا ذرا ٹھہر جاؤ میں بتاتا ہوں۔ ایک روایت یوں ہے خدا جانے عظمت جناب زینب کیا ہے۔ ایک روایت میں امام نے جناب زینب سے پوچھا پھوپھی اماں اجازت ہے میں چادروں کا کہوں؟ اللہ اکبر۔ ایک روایت یوں شاہ جی میں کہتا ہوں اتنی بڑی عظمت جناب زینب امام زمانہ پوچھ رہا ہوں پھوپھی اماں اجازت ہے۔ ایک روایت یوں ہے، ایک روایت میں ہے اس نے کہا مولا میرے لیے کوئی حکم ہو تو اس وقت میرے امام نے فرمایا اگر کر سکتا ہے تو کچھ چادریں لے آ۔ جب چادروں کا نام آئے یہ کمرہ مولا چادریں کیا کرتی ہیں؟ جناب زینب نے آواز سنی، کہا سجاد کون آیا؟ فرمایا ہمارا مسلم آیا ہے، چادروں کا کہہ رہا ہے۔ فرمایا انہیں پہلے چادروں کا نہ کہو، انہیں پہلے میرا سلام کہو۔ اللہ اکبر۔ میرے امام نے فرمایا مسلم جساس زہرا کی بیٹی زینب تمہیں سلام کہتی ہے، خدا کو اپنا منہ پیٹ رہا ہے۔ آقا مولا بیویوں کا سلام بازار میں نہ پہنچائے۔ فرمایا آنکھیں بند کرو، ان کے سروں پہ چادریں نہیں آئیں، وہ برہنہ سر کھڑی ہیں سرے بازار۔ روایت میں یہ اہتمام ہوا ہے اپنی بارگاہ میں حضور مقبول فرما، جو حضرات جو تمنا لے کے حاضر ہوئے انہوں نے فیض المرام فرما، جو حضرات ہمارے جنہوں نے ہمارے ذمہ بہت سی باتیں لگائی ہوئی ہیں ان کے تمام حاجات کو اپنے اپنے مرحومین کے لیے، بانیان کے مرحومین کے لیے، شہداء و مومنین کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ رب زدنی علما وزدنی علما۔